نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم. صبر اور رضا دو الفاظ ہم بہت کثرت سے استعمال کرتے ہیں. قرآن پاک میں صبر کا ذکر بارہا آیا اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. اگرچہ دیگر تمام عبادات کا اجر بھی بہت ہے، لیکن اللہ کے ساتھ کا اجر صرف صابرین کے لیے مخصوص ہے. صبر کی تعریف مختلف اولیاء کرام نے مختلف انداز میں بیان کی. کچھ اولیاء کرام کے مطابق صبر سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ کے بیان کردہ اوامر کی پیروی کے دوران آنے والی مشکلات اور دقتوں کو ہنسی خوشی جھیل جائے. ایک اور بزرگ کا فرمان ہے کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ عطا ہو جائے اس کو ہنسی خوشی تسلیم کر لینے کا نام صبر ہے، خواہ عطا کردہ چیز زحمت ہی کی صورت میں کیوں نہ ہو. اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ صبر کی تعریف یوں فرماتے ہیں کہ کسی کڑوی چیز کو ناک منہ بنائے بغیر گھونٹ گھونٹ پی جانا صبر ہے. ہم عموماً صبر اور برداشت میں تفریق نہیں کر پاتے. اگر ہم نے کڑوی چیز کو ناک منہ چڑھا کر بالجبر پیا تو یہ برداشت ہے، لیکن اگر کڑوی چیز کو بغیر ناک منہ بنائے ہنسی خوشی پی گئے تو یہ صبر ہے. برداشت کا انعام نہیں ہے، لیکن صبر کا اجر یہ ہے اللہ کی دوستی اور اللہ کا ساتھ صابرین کے لیے ہے. ہماری زندگی میں ذرا سی کوئی مشکل آتی ہے تو ہم کسی عامل کی طرف دوڑتے ہیں تاکہ ہماری مشکل حل ہو جائے. ہمارا یہ رویہ صبر کے منافی ہے. کچھ بزرگوں کے نزدیک صبر سے مراد یہ ہے کہ رب تعالی کی طرف سے آنے والے مصائب کو اپنی تقدیر کا حصہ سمجھ کر شکر کے ساتھ برداشت کر لیا جائے. اور میرے نزدیک صبر وہ مقام ہے جہاں انسان نعمت اور مصیبت کا فرق کرنا چھوڑ دیتا ہے. نعمت کے حصول پر اسے جتنی خوشی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے بھیجی گئی مصیبت کو بھی وہ اسی خندہ پیشانی کے ساتھ جھیل جاتا ہے. صبر کی 3 اقسام ہیں. نمبر 1، اللہ کے احکامات کی بجا آوری کے دوران درپیش آنے والی دشواریوں اور زحمتوں کو ہنسی خوشی سہنا. اور نمبر 2، من جانب اللہ آنے والے مصائب اور مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے جس زحمت سے گزرنا پڑتا ہے اس کو ہنسی خوشی جھیل جانا. نمبر 3، انسان اس مقام پر جا پہنچے جہاں وہ دیدار الہی کا منتظر رہنے لگے اور اس انتظار کی راہ میں آنے والی صعوبتوں کو ہنسی خوشی برداشت کر جائے. یہ
بہت اعلیٰ پائے کا مقام صبر ہے، اور اس مقام پر بہت کم لوگ فائز ہو پاتے ہیں۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ صبر کے اس مقام تک پہنچنے سے بیشتر دیگر بہت سے مقامات طے کرنا ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک مقام رضا ہے۔ اگرچہ ہم میں سے اکثر لوگ راضی برضا ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر اس دعوے پر بہت کم لوگ اترتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ رضا سے مراد در حقیقت ہے کیا؟ بیماری ہو یا پریشانی، جب دل میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے اور انسان کی سوچ ایک ہی نقطے پر ٹھہر جائے کہ یہ سب میرے آقا، میرے رب کی عطا کردہ ہے، اس سے گھبرانے کی بجائے میں اسے اپنے آقا اور مالک کی عطا سمجھ کر سینے سے لگا رکھوں، تو یہ مقام رضا ہوگا۔ اور مقام صبر تک جانے کے لیے مقام رضا سے گزرنا ضروری ہے۔ اور رضا کے دو درجے ہیں، ایک جہاں انسان رب پر راضی ہو جائے، اور دوسرا درجہ جہاں انسان رب سے راضی ہو جائے۔ ان میں سے ایک مقام ریاضت اور محنت سے حاصل ہو جاتا ہے، جسے تصول میں حاصل کشف کہا جاتا ہے، اور دوسرا مقام خالصتاً عطا ہے، جو صرف اور صرف رب کی توفیق سے ملتا ہے، اسے کسی بھی طور پر محنت سے کمایا نہیں جا سکتا۔ اس لیے ان میں سے ایک حال اور دوسرا مقام کہلاتا ہے۔ رب پر راضی ہو جانا حاصل کشف ہے۔ ہم محنت اور ریاضت کے ذریعے اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کر سکتے ہیں، اور وہ یوں کہ ہم رب تعالیٰ کے احکامات کی پیروی محض فرض سمجھ کر نہ کریں، بلکہ خوشی اور محبت سے ان احکامات کو بجا لائیں، یہ درجہ مقام کہلاتا ہے۔ اور صبر کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان رب سے راضی ہو جائے، یعنی رب کی طرف سے جو بھی عطا ہو اسے اپنی تقدیر کا حصہ سمجھ کر ہنسی خوشی قبول کر لے، خواہ وہ رحمت ہو یا زحمت۔ ایک بزرگ اکثر فرمایا کرتے کہ فقر میرے لیے عمارات سے بہتر ہے، اور بیماری میرے لیے صحت سے بہتر ہے، اور موت میرے لیے حیات سے بہتر ہے۔ تو کسی شخص نے جا کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ فلاں صاحب تو ایسے فرماتے ہیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ ان کے حال پر رحم فرمائے، یہ رضا کا ایک مقام ہے۔ اور اسی طرح ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے میرا مال چلا گیا، اب میرا جسم بیمار ہو گیا ہے۔ تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اندر کچھ نہ کچھ بہتری کا سامان موجود ہے، جس کی بنا پر یہ حالات آئے ہیں۔ تو اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تعجب کا اظہار فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، کیا تم کبھی بیمار نہیں ہوئے؟ کیا تم پر کبھی کوئی مصیبت نہیں آئی؟ کیا تم کبھی رنجیدہ نہیں ہوئے؟ کیا تم نے کبھی مشکلیں نہیں سہی؟ اگر تم نے یہ سب زندگی میں جھیل لیا تو اس سے تمہارے گناہوں کا کفارہ تو یہی ادا ہو گیا ہے، اللہ تمہاری مغفرت فرمائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالی کسی کو مشکل میں ڈالتا ہے یا بیمار کرتا ہے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کو دراصل اس کی بھلائی مقصود ہے، اور اللہ اسے کوئی ایسا درجہ عطا کرنا چاہتا ہے جس پر ان مشکلات کو عبور کیے بغیر پہنچنا ممکن نہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مشکل میں ڈال کر آزماتا ہے۔ بدقسمتی سے ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو کوئی مشکل آ جانے پر بولائے بولائے پھرتے ہیں۔ ایسے میں کبھی کسی عامل کی طرف بھاگتے ہیں تو کبھی کہیں تو کبھی کہیں۔ ہم اگر اس مقام پر یہ سوچ لیا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں مشکلات میں ڈال کر دراصل ہمارے گناہوں کو دھو رہا ہے، یا پھر ہمیں اس مصیبت سے گزار کر کوئی اعلیٰ درجہ عطا کرنا چاہتا ہے، تو یوں یہ مصیبت زحمت نہیں بلکہ رحمت میں تبدیل ہو جائے گی۔ یوں ہم تکالیف کو رحمت سمجھ کر ان پر راضی ہونا سیکھ جاتے ہیں اور بہت سی پریشانیوں سے بچ جاتے ہیں۔ اس پر یہ کہ صبر کا انعام اللہ کے ساتھ کی صورت میں عطا ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اللہ کا ساتھ چاہتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے آنے والی ہر چیز کو اس جذبے کے تحت قبول کرنا ہوگا کہ یہ ہمارے لیے بہترین ہے۔ رب تعالی مالک ہے، رحمان و رحیم ہے، وہ ہمیں بخشنے اور ہم پر اپنی رحمتیں لٹانے کے بہانے ڈھونڈتا رہتا ہے۔ تو یہ تو طے ہے کہ ہماری والدہ ہمیں مشکل میں نہیں دیکھ سکتی، تو رب تعالی جو ہماری والدہ سے 70 گنا زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ ہمیں کیسے مشکل میں دیکھ سکتا ہے؟ جب ہماری ماں ہماری چھوٹی چھوٹی خواہشات کی تکمیل کے لیے بڑی سے بڑی قربانی سے بھی دریغ نہیں کرتی، تو رب تعالی جو تمام خزانوں کا مالک ہے، وہ ہماری خواہشات و ضروریات پوری کیوں نہیں کرے گا؟ جب رب کی رحمت پر ہمارا یقین پختہ ہے تو پھر ہمیں صبر کے ساتھ اچھے وقت کا انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ اپنے مقررہ وقت پر ہماری آرزویں ضرور پوری ہوں گی، اور اگر پوری نہ بھی ہوئیں تو ہم مصلحت شناس ضرور ہو جائیں گے۔ اللہ پاک سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔